آپ کو ایک ڈوری لینی ہے، ایک رسی لینی ہے، سر سے لے کر پیر تک ایک وہ شخص جس کے اوپر اثر ہے یا پھر جادو ٹونا ہے یا کسی بھی طریقے کی ناکامیاں ہیں، سر سے لے کر پیر تک اس دھاگے کو، اس رسی کو ناپنا ہے۔ پورا قرآن پاک کی توانائی ہے مبین کے اندر، 7 مبین ہیں اور ساتوں زمین و آسمان کی مکمل توانائی اور شفا۔ جو کچھ بھی قرآن شریف کے اندر ہے یہ سب کچھ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ ہر مبین کا کیا مطلب ہے، اور ہر مبین کے اندر، قرآن پاک کے اندر ہر قسم کی شفا اور ہر قسم کی توانائیاں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم سر سے لے کر پیر تک ناپیں گے اور 11 مرتبہ اس کی ریپیٹیشن لگائیں گے۔ ایک دھاگے کو لے کر ایک مرتبہ سر سے لے کر پیر تک ناپیں گے، پھر اسے 11 مرتبہ لپیٹیں گے اسی لمبائی اور اسی چوڑائی کے ساتھ، اس کو 11 حصے ڈبل کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد اس پر ہم گرہ باندھیں گے، 7 گرہ باندھیں گے ہر مبین کے بعد ایک گرہ۔ جیسے ہم سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے مبین پر پہنچیں گے، اس کے بعد پھونک مار کر یہ گرہ باندھ دیں گے۔ گرہ کا پھندا بنا لیں گے، پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھیں گے۔ جب آیت مبین تک پہنچیں گے تو اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کو ایک مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں گے، پھر اس کے بعد اس پہ گرہ لگا دیں گے۔ سارا کا سارا بد اثر، سارا کا سارا بد نظر اس جگہ پر جا کر رک جائے گا اور قید ہو جائے گا اس گرہ کے اندر جو آپ لگائیں گے۔ اگر شیطانی بد اثر ہے تو آپ لیں گے کالا دھاگا، یا آپ کے اوپر انسانی بد اثر ہے یعنی کسی انسان نے جادو ٹونا وغیرہ کرایا ہے تو آپ یہ سفید دھاگا بھی لے سکتے ہیں، آپ دونوں بھی لے سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ زمینی کوئی بد اثر ہے، اس کی کاٹ کرنے کے لیے آپ کو ہرا دھاگا لینا ہوگا، ہرے رنگ کا دھاگا لینا ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے آسمانی کوئی بد اثر ہے تو آپ کو آسمانی کلر کا ہی دھاگا لینا ہوگا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کا بد اثر آپ کے خمیر کے اندر، آپ کے خون کے اندر شامل ہو گیا، یعنی کہ شیطان آپ کے خون میں گھومتا ہے یا آپ کو جسم کے اندر محسوس ہوتا ہے، تو آپ کو اس کے لیے لال رنگ کا دھاگا لینا پڑے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں، دن اور رات کے رب سے ہم سفید اور کالا دھاگا ہی استعمال کرنے والے ہیں۔ آپ سوتی دھاگا لیں، آپ کاٹن کا دھاگا لیں، آپ کا جیسا دل چاہے دھاگا لیں، مگر آپ کو سادہ دھاگا لینا ہے۔ چاہے تو آپ ڈوری لے لیجئے، آپ چاہیں تو رسی بھی لے سکتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز لے لیجئے، سفید اور کالے کے ذریعے سے ہی کیجیے۔ کوئی بھی سفید اور کالا اس کے درمیان میں ہے، وہ کٹ جائے، ہٹ جائے اور صاف ہو جائے۔ مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنے والا، ختم کرنے والا، صاف کرنے والا۔ 7 مبینیں دی گئی ہیں سورہ یاسین میں تاکہ ہر طریقے کی توانائی ان 7 مبین کے اندر جمع ہو جائے، اور اس میں زبردست توانائی ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ۔ اس گرہ میں توانائی جمع ہوگی، اس شخص کو جا کر توانائی دے گی تاکہ اس کا ہم سارا کا سارا بد اثر کھینچ سکیں۔ سورہ یاسین کا ایک نام سورہ دافعہ بھی ہے، جہاں کہیں بھی جادو ٹونا ہے اس کو دفع کرنے والا، صاف کرنے والا، کلیئر اور پاک کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی بھی بد اثر ہے، بد نظر ہے، یا کسی کے اوپر بھی جادو یا پھر ٹونا ہے، اسے صاف کرنے والی ہے سورہ دافعہ۔ سورہ دافعہ اسے دفع کر دے گی، کلین اور کلیئر کر دے گی۔ سورہ یاسین کا یہ نام ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ شفا دینے والا ہے۔ ہم پورے کا پورا دھاگا تیار کرنے کا طریقہ کار بھی سیکھ سکے ہیں۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے رکھنا ہے، کہاں کس طریقے سے اسے فولڈ کرنا ہے، یہ کیسے بدن سے اثرات کو کھینچتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس وقت ویڈیو کو بند کر سکتے ہیں اور اسے چھوڑ کر باہر نکل سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو 7 مبین ہیں جو ان کے نام دیے گئے ہیں، عام طور سے لوگ اس کا نام اور اس کا کام نہیں بتاتے۔ پہلی مبین کا نام ہے جسے ہم نے پڑھ کر دم کیا ہے، امام مبین، اور دوسری مبین کا نام ہے بلاغ المبین۔ تیسری مبین کا معنی ہے ضلال مبین، اور چوتھی مبین بھی ضلال مبین کے نام سے ہے۔ 5ویں مبین کا نام ہے عدو مبین، اور 6ٹھی مبین کا نام ہے وقرآن مبین۔ 7ویں اور آخری مبین کا نام ہے خصیم مبین۔ ہم سفید دھاگا بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن ہم سیاہ دھاگا کا استعمال کریں گے کہ جناتی، انسانی، شیاطینی جو کوئی بھی اثرات ہیں وہ سب کا سب سیاہ دھاگے میں تو آ ہی جائے گا۔ چلیے اب ہم اس کو تیار کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ڈوری لینی ہے۔ کرنا کیا ہے کہ انسان کو جس کے اوپر اثر ہے، جس کے اوپر پریشانی ہے، جادو ہے، اس کے سر پر ایک سیرا رکھنا ہے اور اسے بالکل سیدھا ہو کر کھڑا کر دینا۔ فرام ٹاپ ٹو بارڈر، بالکل اوپر سے، سر کے اوپر سے نیچے پاؤں کے ناخن تک، انگوٹھے تک ناپنا ہے۔ ہم اسے ماتھے سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر ہم سر سے بالکل بیچ سے لیں گے تو ہمیں آسانی ہوگی، بطور کہ جامع طور پر پورا اثر، پورا ناپ ہمیں مل جائے۔ اس کا جو قد ہے وہ پورا کا پورا ہمارے سامنے آ جائے۔ دھاگا تھوڑا بڑا رکھیے گا، اگر کوئی کمی بیشی ہو تو وہ پوری ہو جائے۔ یہاں سے لے کر، سر سے لے کر انگوٹھے کے ناخن تک آپ اسے ناپ سکتے ہیں۔ اب اس دھاگے کو لے کر اسے 11 مرتبہ ریپیٹ کریں گے، یعنی اسے اتنا ہی بڑا 11 مرتبہ فولڈ کریں گے، دھاگے کو لپیٹیں گے، ایک دھاگے کے ساتھ 11 دھاگے جمع کر لیں گے۔ اسے توڑیں گے نہیں، بس یوں ہی ریپیٹ کر لیں گے۔ اچھا 11 کا عدد ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ آیت پاک سورہ فلق اور سورہ ناس کو بھی ہم اس پر پڑھنے والے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی ٹوٹل آیتیں جو ہیں وہ 11 ہیں۔ اب دھاگے کی 11 تہ لگا کر ہم لے کر آ چکے ہیں۔
آپ نے سب سے پہلے اس شخص کی نیت کرنی ہے جس شخص کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک ڈھیلی سی گرہ لگانی ہے اور اس وقت پر آپ سورہ یاسین پڑھ رہے ہوں گے۔ جب آپ آیت مبین پر پہنچیں گے اس کے بعد آپ اس پر سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھیں گے اور اس گرہ پر پڑھ کر پھونکیں گے اور اس کے بعد اسے ٹائٹ کر دیں گے، کس دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ اس کے آگے پڑھیں گے اور دوسرے مبین پر پہنچیں گے، پھر ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر اسے دم کرنے کے بعد ہی گانٹھ کو لگائیں گے۔ گانٹھ کا پھندا بنا لیں گے، اسے تھوڑا سا بڑا رحم دیں گے، 1-2 انگلی کے برابر، کہ اس میں سے ہاتھ چلا جائے، انگلی چلی جائے، اتنا بڑا چھوڑنے کے بعد اس پر جب دوسرے مبین پر پہنچیں گے تو سورہ فلق اور سورہ ناس کو دم کرنے کے بعد فوراً گانٹھ مار دیں گے۔ اسی طریقے سے آپ 7 گرہیں لگا کر اس عمل کو پورا کر دیں گے۔ یہ تمام تر گرہیں 7 کی 7 آپ کے پورے قد کے حساب سے یہ تیار ہو گئی۔ کرنا کیا ہے کہ جس وقت آپ اسے پڑھ رہے ہیں، اس عمل کو کر رہے ہیں، جس مریض پر عمل کیا جا رہا ہو وہ مریض اس وقت پہ درود شریف پڑھے۔ رات کو سوتے وقت اس کے سرانے پر یہ پورا کا پورا دھاگا رکھ دیں۔ صبح اٹھ کر آگ پر یا کوئلے پر، آپ چاہیں تو اسے جلا دیں، آپ چاہیں تو کسی دریا یا سمندر میں اسے بہا دیں تاکہ سارا کا سارا بد اثر اور بد نظر پانی کے اندر بہہ جائے یا آگ میں جل جائے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ سورہ یاسین کلام پاک کا دل ہے۔ اب ہم قرآن پاک کے دل تک پہنچ گئے۔ اب شفا ملے گی جادو کے اثر سے، بد نظر سے، بد اثر سے۔ جہاں کہیں بھی حاسدوں کا حسد ہوگا اور شریروں کا شر ہوگا، اس سے آپ کو شفا ملنے ہی والی ہے سورہ یاسین کے ذریعے سے۔ آپ کا اور آپ کی نسلوں کا بھلا ہونے والا ہے۔ جو کوئی بھی رکاوٹ ہوگی یا پھر جو کوئی بھی کام ہوں گے رکے ہوئے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ان باتوں کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں جن کو آپ سے بھی زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ نہیں رہے گی کوئی بھی اداسی اور نہیں رہے گی کوئی بھی آنکھ کی جسمانی یا پھر روحانی بیماری کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے سے بہتر ہے آپ جائیے وہاں جہاں آپ کے نصیب میں شفا